الحمد لله الحمد لله رب العالمين والذي جعلنا من المسلمين وهدانا إلى الصراط المستقيم وأنعم علينا بتنزيل القرآن الكريم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بإشاعة الدين المتين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين مل کے پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين علماء کرام سادات کرام مہمانان گرامی بانیانان محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وحدہ لا شریک جل وعلا دی حمد و ثنا اور حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ شریف دے اندر درود شریف دا نظرانہ پیش کرن تو بعد
دعا ہے مولا تعالی نفس و شیطان انسان دے ہر شر ہر فتنے تو اپنی رحمت دی دائمی پناہ نجات عطا فرماوے۔ معصیت لادینیت اور گمراہی تو محفوظ فرما کے راہ اعتدال دے اتے ساڈے قدماں نو ثابت رکھے۔ دوستان گرامی، گاؤں سادو کی دا اج دا اے ساڈا عظیم الشان روحانی جلسہ شریف جس دے بانی برادرم عبد الرحمن گجر صاحب، محمد اقبال گجر صاحب اور برادرم عبد الغفار وٹو صاحب، انہوں نے رل مل کے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حوالے نال اس محفل شریف دا اہتمام فرمایا۔ دعا ہے خالق کائنات جل وعلا اس محفل شریف نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے بانیان دی دنیا آخرت سونی فرما، اور جتنے دوست تشریف لے آئے ہو خالق کائنات جل جلالہ جملہ حاضرین دی حاضرین و اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے ہر مومن مسلمان دے نیک دلی جائز مقاصد پورے فرما۔ دوستان گرامی، میں اگر جناب دا ذوق ہوئے تے بالکل محفل شریف دی مناسبت نال اور ان مبارک ایام دی مناسبت نال ایک بہت ہی روح پرور کلام او دے چند شیر جناب دے گوش گزار کرنا چاہنا۔ ذوق ہے؟ مرحبا آ گیا پیارا سجن، مرحبا آ گیا سجن، زینت محفل و رونق انجمن، زینت محفل و رونق انجمن، مرحبا آ گیا پیارا
محفل و رونق انجمن مرحبا کیف میں قمریاں گنگنانے لگی کیف میں قمریاں گنگنانے لگی مست و بے خود ہوئے طائران چمن مست و بے خود ہوئے طائران چمن مرحبا اور سب تیرے حسن کی اے یہ نئے رنگیاں سب تیرے حسن کی اے یہ نئے رنگیاں ورنہ پھولوں کے تھے کاغذی پیرہن شاعر گئی تھی نا یا رسول اللہ اللہ جل جلالہ پھولاں دے اندر جڑی خوشبو رکھی ہے یہ آپ دے حسن دی بدولت اور آپ دے حسن دی ہی خیرات ہے وگرنہ ہے تے کاغذ سن سب تیرے حسن کی ہے یہ رنگیاں ورنہ پھولوں کے تھے کاغذی پیرہن مرحبا آیہ مقدسہ جو تلاوت کی تھی وحدہ لا شریک مولا جل وعلا نے اس آیت دے اندر بھی اور قرآن مجید فرقان حمید دے اندر جتھے بھی جس مقام دے اتے بھی اپنے پاک محبوب دی آمد پاک دا ذکر خیر فرمایا ولادت دا نبوت دا جتھے بھی ذکر فرمایا ہے نال رسالت اور کتاب دا ذکر ضرور فرمایا ہے میں زیادہ وقت نہیں لواں گا تھوڑا لیکن تسی توجہ نال اور چکلنے ہو کے سنو گے تے تاں تھانوں گل دی سمجھ آوے کیونکہ یہ ساری قوم دا المیہ ہے کہ دنیا دے مشاغل دے اندر ساری قوم اشارے نو بھی سمجھ جاندی ہے لیکن جدو دین دی باری آمدی ہے انہاں نو مڑ مڑ کے سمجھانا پڑتا تو پھر بھی سمجھ لی کیونکہ دنیا دی محبت سارے دلوں دے اندر دین دی محبت دی بنسبت زیادہ ہے نا جس چیز دی محبت زیادہ ہوئے ادھر رجحان زیادہ ہو
دین دی محبت ایمان دی محبت وہ تھے برائے نام دعوی اسلام اور دعوی ایمان تھے الا ماشاء اللہ وہ تھے برائے نام رہے اور اس گل دے اتنے دلیل ہے کہ جدوں برائی دی واری آمدی ہے نا برائی دی واری ساری قوم دا فرد فرد الا ماشاء اللہ بھج بھج کے برائی والے پاس اور جدوں نیکی دی واری آؤندی ہے تے نیکی دے کمن دے اندر بہت کم لوگ نظر آتے اگر میلیاں دے اندر بازاراں دے اندر جاؤ تے بھرے پے نے لیکن اگر مسجد دے اندر چلے جاؤ تے اتنے تھانوں چند بندے نظر آؤ برائی والے پاس بچ کے جان گے اور نیکی والے پاس میں مثال دینا ہوں ناراض نہ ہو تو دے دیں ساری جڑی حالت ہے نا اج کل ساری حالت کٹے والی بنی پئی کٹا نہیں ہوتا مالدار لوگ اس چیز نو بہتر سمجھتے ہیں وہ جدو کٹے نو مجھ ہیٹ چھڈنا ہوئے نا مجھ ہیٹ چھڈنا ہوئے تو کلا بھی پٹا جاتا بندے نو بھی کھچ کے لے جاتا اور جدو انہوں مجھ ہیٹوں کٹ کے دوبارہ کلے لے آمنا ہوئے نا پھر بعد اوقات ایک بندے کو لاؤں ہی نہیں ہوتا دو دو ہو کے کھچ کے لے آؤں نے واپس ساری حالت بالکل جدو برائی والے پاسے جانا ہوئے تے آپ کلے بھی پٹا جانے نال چار ہوراں نوں بھی کھچ کے لے جانے اور جدو نیکی والے پاسے آمنا ہوئے نا سانو لوگ کھچ کھچ کے بھی نیکی کی دعوت دین اسی پھر بھی پیچھے رہ جائیں برائی دی تھاں ہوئے یا کم ہوئے تے ہر کوئی خوشگوار نظر آتا ہے اور جدو نیکی دی باری آوے دین دی باری آوے تے تقریباً ہر بندہ پریشان نظر آتا ہے یہ دی وجہ کی ہے یہ دی وجہ یہ ہوئی ہے کہ تھوڑے لوگ نے جنہاں دے دل دے اندر نیکی دے نال محبت اور لگو رہ گیا وہ تھوڑے لوگ نے زیادہ تر لوگاں دے دل دماغ دے اندر نہ نیکی دی چاہت رہ گئی ہے نہ نیکی دی محبت رہ گئی ہے میں عرض کر رہا صاحب جاگ کے ببو گے چکنے ہو کے سنو گے تو انشاءاللہ العزیز میں اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال یہ امید کرنا کہ کوئی مشکل کلام نہیں کروں گا تھوڑے سمجھنے والی گل تھوڑے سامنے بیان کروں گا رب کائنات نے قرآن مجید دے اندر جتھے بھی اپنے پاک محبوب دی آمد پاک دا ولادت شریف دا آپ دی نبوت شریف دا ذکر فرمایا نا کدرے صراحتاً کدرے اشارتاً مولا تعالی نے نال آپ دی رسالت یعنی کتاب قرآن مجید دا ذکر ضرور فرمایا مفسرین فرماؤں نے فرمایا ہے قرآن مجید دے اس دستور تو سانو یہ سبق ملتا ہے کہ خبردار مومن مسلمان اور ایماندار صاحب ایمان اور صاحب اسلام بندہ وہی ہوئے گا جیڑا نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے نال محبت بھی پوری رکھدا ہوئے اور آپ دے اتنے نازل ہون والی کتاب دی اتباع بھی پوری رکھدا ہوئے حبیب خدا دی ذات کو بھی مننے آپ دی نبوت نو بھی مننے اور محض مننے نہیں زبان اقرار کرے دل تصدیق کرے آپ دی نبوت اور رسالت دے اتے بھی دل و جان دے نال ایمان رکھدا ہوئے اور
آپ دے اتنے نازل ہون والی کتاب دی اطاعت اور تابعداری دا چراغ بھی او دے سینے دے اندر روشن. اس وقت دو دھڑے نے، دو گروہ وڈے نے. ایک گروہ ایسا ہے جڑا دعویٰ کرتا ہے کہ میرا تعلق نور دے نال، اسا نور والے ہیں. لیکن انہوں دے سامنے جدو کتاب مبین دی گل کیتی جاوے، احکام بیان کیتے جان، تو وہ قبول کرن تیار نہیں ہو. دوسرا دھڑا وہ کہندے نے اسی کتاب مبین والے ہیں، انہوں دے سامنے نور دی گل آوے تے انہوں نے وٹ پینا شروع ہو جاتا. یاد رکھا جیڑا بندہ ذات نبی نو مننے اور آپ دے اتے نازل ہون والے نور دی نہ مننے، چٹا بے ایمان. اور جڑا ساری کتاب دی تابعداری کر لوے لیکن حبیب خدا دی ذات بابرکات دے نال تعلق اور محبت والا رشتہ قائم نہ ہوئے، وہ بھی بے ایمان مسلمان ہو بھی نہیں ہو سکتا. مومن مسلمان وہی ہوتا ہے قرآن مجید دے دتے ہوئے سبق دے مطابق، دتی تعلیم دے مطابق، جڑا ذات مصطفیٰ دے نال بھی محبت اور پیار اور تعلق وابستگی پوری رکھدا ہوئے اور آپ دے اتنے نازل ہون والی کتاب دی تابعداری والی دولت بھی پوری رکھدا ہوئے. رب کائنات جل وعلا نے جتھے اپنے پاک محبوب نو بے مثال کمال عطا فرمائے نے، عرفاء و اعلی صفات عطا فرمائے نے، اور ایسے خصائص کہ جنہاں دا کوئی ثانی نہیں ملی، اور اتنے بے شمار کہ ساڈے بہت بڑے بڑے اماماں نے خصائص مصطفیٰ دے اوپر کتاباں لکھی ہیں. لیکن بڑیاں زخیم کتاباں لکھ کے اپنے وقت دے امام کتاباں لکھ تے پھر عاجزی اور انکساری دا اظہار فرمایا ہے کہ یا رسول اللہ ساڈی جو طاقت اور قوت اور دانائی علم ہے سی اساں اون دے مطابق تھوڑی تعریف کر دیتی ہے، حق نہیں ادا ہو سکیا. کیوں؟ اساں تھوڑی حقیقت نو جان دے ہی نہیں ہاں. سونیا تیری حقیقت نو ایک کوئی ذات جان دی ہے جڑی تینوں بنان والی ہے. بہت بڑے بڑے مشائخ اپنے وقت دے امام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تعریفات، خصائص، صفات، درجات، آپ دے مقامات دا بیان فرما کے لکھ کے پھر او پورا ذخیرہ جمع کر کے پھر عاجزی انکساری فرمائیے کہ یا رسول اللہ جی میں مولا سونے نے تھانوں بنایا ہے نا، اساں میں تھوڑی شان بیان نہیں کر سکتے. تو پھر ہر صوفی دا، ہر امام دا، ہر عالم دا اپنا انداز رہا، اور اسی گل کی ترجمانی حضور اعلی تاجدار گولڑا نے فرمائی. آپ دی مدحت صفت ثنا کر کے تے آخر تے کی فرماؤں دے آپ فرماؤں دے نے فرمایا سبحان اللہ ما اجملکا، سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما
کمالا کا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھیں کتھے جا تسی ناراض ہو بیٹھے ہو پکھا بھی ناراض ہو گئی توجہ ہے ایڈی سستی کا مظاہرہ نہ کرو اور شک پہلا پیا میں کدھر قبرستان وچ بیٹھا اے سلوک نہ کرو اور مینو یقین ہو جاوے بھائی میں مٹی دیا ڈھیریاں دے سامنے بیٹھا تہاڈی مہربانی ذرا جیندیا ہو کے آکھ سبحان اللہ ہاں ایویں نہیں پچھلے بیلیاں نو بھوک لگی بیٹھی بول کے ذوق ذوق نال آکھ سبحان اللہ قربان جاواں مولا تعالی نے اپنے پاک محبوب نو جتھے اعلی درجات صفات کمالات عطا فرمائے نے انہیں کمالات صفات دے وچوں مولا تعالی نے ایک کمال بے مثال اعلی صفت عطا فرمائی اپنے پاک محبوب نو پیدائش والی آپ دی ولادت آپ دا پیدا ہونا آپ دا جمنا جتھے رب کائنات نے اپنے پاک محبوب نو عظیم مقام عطا فرمائے انہیں خصائص دے وچوں مولا سونے نے اپنے پاک محبوب دی ولادت نو بھی بڑا عظیم بنایا بے مثال بنایا با کمال بنایا جویں دی ولادت پیدائش اپنے محبوب نو عطا فرمائیے ایویں نہ کسے نبی نو عطا فرمائیے نہ کسے رسول نو عطا فرمائیے جویں پاک نبی سرور تشریف لے آئے نے ایویں نہ کوئی پہلا آیا وے نہ کوئی بعد وچ آنا ہے صدقے جاواں میں ایسے ہی حوالے نال دو گلاں سنا کے اگے چلنا وا مولا تعالی نے اپنے پاک محبوب دی ولادت پاک نو جڑا اہتمام عطا فرمایا جڑی شان عطا فرمائی ہے قربان جاواں دنیا کائنات دے اندر ایویں دا اہتمام کسے دے جمن نو رب دتا نہیں آپ دی ولادت طیبہ تو پہلا آپ دی بعثت تو پہلا مولا تعالی نے پہلیاں کتاباں دے اندر آسمانی کتاباں دے اندر آپ دی پیدائش دا ذکر خیر فرمایا سی آپ دی ولادت دا ذکر خیر فرمایا سی وقت بھی دسیا سی رات بھی دسی سی قبیلہ بھی دسیا سی علاقہ بھی دسیا سی جمن تو پہلا بھی اہتمام عظیم فرمائے نے آون تو بعد بھی اہتمام عظیم فرمائے نے اسے حوالے نال روایت پاک سناؤنا وا سیداتنا اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماؤندیاں نے مکے دے اندر ایک یہودی تاجر رہندا سی جدو پاک نبی سرور دی ولادت والی رات آئی ہے قریشیاں کول آیا یہودی تاجر قریشیاں کول آیا او ہوئی رات جس رات نو رحمت عالم دا ظاہری زمانے تے ظہور ہونا سی اسی رات قریشیاں کول آیا تے کہندا ہے یا
معشر قریش هل ولد فیکم اللیلۃ مولود، اے قریشیو اج دی رات تھوڑے قبیلے دے اندر کسے بچے دی پیدائش تے نہیں ہوئی، کوئی بچہ تے نہیں جمیا۔ یہ سوال کردا ہے، پوچھدا ہے۔ انہاں آکھیا سانو اس بارے کوئی پتہ نہیں، کوئی معلومات نہیں، اساں نہیں جانتے۔ کہنے لگا انظروا واحفظوا ما اقول لکم، میرے ال توجہ کرو، دھیان دیو، یاد رکھو میں کی کہنا چاہنا وا، تھانو کی خبر دینا آیا وا، تھانو کی دسن آیا وا۔ جدو قریشیاں نے توجہ کی تھی تے کہن لگا اج دی رات ایک ایسے بچے دی ولادت ہوئی ہے جنہاں نو رب کائنات نے نبی آخر الزمان بنا کے بھیجیا ہے۔ لوگ حیران ہو گئے، کہنے لگے یار کی بیان ہے، تینوں کنے دسیا، تینوں کنوں پتھر کتھوں پتھر لگا ہے، کنے دسیا کتھوں سنے۔ کہنے لگا میں اپنی کتاب دے اندر گل پڑھی سی، ساڈے رسول حضرت موسیٰ کلیم اللہ دے اتے جڑی رب کائنات نے کتاب نازل فرمائی سی، اسے کتاب میں ساریاں گلاں پڑھ کے آیا وا، اور مینوں یقین کیوں جڑی کتاب ساڈے نبی موسیٰ کلیم تے اتری ہے نہ وہ غلط ہو سکتی ہے نہ جھوٹی ہو سکتی ہے، تا میں یقین نال گل پیا کرنا وا۔ انہیں گلاں کیتیاں، قریشی اپنے گھراں نوں چلے گئے، اپنے گھر نوں چلا گیا۔ صبح ہوئی، لوگوں نے معلومات کی تھی، پتہ لگا یہودی تاجر دی گل ٹھیک سی، جڑی رات گزری ہے، گزری رات دے اندر حضرت عبد المطلب دے گھر دے اندر چن چڑھیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق۔ توجہ ہے بیلی؟ قریشیاں نے جا اونوں خبر دیتی، اونوں جا دسیا، وہ بھجدا بھجدا آیا، اوہی یہودی تاجر کہن لگا مینوں اس بچے دی زیارت کراؤ، میں انہوں ویکھنا چاہنا وا۔ انہوں آپ سرکار دے آپ سرکار دے گھر لے گئے لوگی، جدوں آپ نے ویکھیا، ویکھ کے آپ دی انہیں کروٹ بدلی ہے، جدوں کروٹ بدل کے آپ دی کنڈ مبارک ویکھی ہے، کنڈ مبارک دے اتے او جڑے مولا سونے نے عجیب قسم دے سونے وال مبارک اگائے سن، آپ دی مہر نبوت والی نشانی جڑی سی، جدو یہودی تھی ہوندے تے نظر پئیے، خش کھا کے ڈگ پیا ہے، بے ہوش ہو گیا ہے۔ تھوڑی دیر گزری، ہوش آیا، لوگاں پوچھیا او بیلیا تینوں کی بنے، کی ہوئی، کیوں ڈگ پیا ہے، کیوں بے ہوش ہو گیا ہے؟ کہنے لگا اما واللہ لَيَسْتُوَنَّ بِكُمْ سَطْوَةً يَخْرُجُ خَبْرُهَا مِنَ الْمَغْرِبِ وَالْمَشْرِقِ۔ کہنے لگا خبردار ہے لوگو، میں نو قسم اس ذات دی، یہ جڑا بچہ آیا ہے اینو عام نہ سمجھیا جے، اے او بچہ ہے جن دے چرچے اللہ سونے نے مشرق تو مغرب یعنی پوری دنیا چکرا چھڑنے۔ اے او چند چڑیا وے جدے نور دی خیرات مولا نے کائنات دے ذرے ذرے نو عطا فرمانی ہے۔
تا سچ فرمایا پیر باہو نے فرمایا چے چڑھ وچنا کر روشنائی چے چڑھ وچنا کر روشنائی تارے ذکر کریں دے تیرا چڑھ دے تیرے جے چل کئی سہ چڑھ دے سانو سجنا باز ہلیرا چلے ساڈا چڑھ سی اوتھے قدر نہیں کچھ تیرا جس دے پیچھے اساں جنم گوایا او جس دے پیچھے اساں جنم گوایا باہو یار ملے ایک پھیرا ذوق لالاک سبحان اللہ قربان جاواں یہ روایت سنائی ہے ساڈی عادت ذرا دنیا تو ہٹ کے وے اسا خالی فضائل نہیں سناؤں دے اسا خالی قصے کہانیاں نہیں سناؤں دے اسا خالی قوم نو راضی کرن تے نہیں رہے دے خدا دیا بندیا ساڈی قوم نو کسے کہانیاں دا شوق جو لگ گیا قصہ ہووے کہانی ہووے سنایا جاوے خلاصہ لکڑیا جاوے انتہائی نا انصافی ہے کوئی واقعہ ہے کوئی روایت ہے کوئی حدیث ہے کوئی آیت مقدسہ دے شان نزول دی گل ہے یہ بندہ قوم نو سناوے تے جیڑا او دے وچ سبق لکیا ہویا ہے او کٹ کے قوم دے سامنے نہ رکھے کہ نہایت نا انصافی ہے یہ ڈکیتی ہے ایسے نہیں منبر رسول دی ڈکیتی آکھیا جانا ہے ایسے نوی چوری آکھیا جانا ہے کیوں واضح الفاظ ہو روندے نے لیکن جدو قرآن دی گل آوے
پاک رسول دے فرمان دی گل آوے لفظ ہور ہوندے نے انہاں دے تھلے معنی مفہوم دے سمندر ہور پہ وگدے ہوندے جب تک نتیجہ کڈ کے نہ سنایا جاوے خلاصہ نہ سنایا جاوے سبق نہ پڑھایا جاوے تب تک روایت یا روایت دے اتے کوئی واقعہ حکایت کوئی شان نزول دے متعلق کوئی گل بات جب تک وہ سبق نتیجہ خلاصہ قوم کے سامنے نہ رکھیا جاوے وہ دے سنان دا مقصد پورا نہیں ہوگا روایت سنائیے اے دے اندر دو سبق لکے پہ آنکھوں دے سناؤں سنا دیں کچھ بیلیاں نو میرا خیال وقت میں نو ایک وقت دے دینا سی میں اس وقت اپنا اختتام کر دینا سی ٹھیک ہے میں نو ایک وقت دے دیں دے میں اپنے وقت اختتام کر دینا اگر میں نو وقت نہیں دیتا میرا وقت مقرر نہیں کیتا تو پھر میں جو گل کی تھی ہے نا انہوں یقین نہیں ہو تو میں تھی چھڑ دینا کیوں بھائی کیوں بھائی وہ تھوڑی کی مرضی ہے تسی نہیں بولتے جے جی آنکھوں تے اتنی کم ٹھپ کر دینے اچھا سنا دینا پھر ذرا مدینہ لاغ سبحان اللہ وقت 11 بج کے تھے 11 منٹ ہو گئے کیوں بھائی 4 بجے تک تیار جی میں وہی گل پہلے ہی کر چھڈی ہے پر تھانوں سمجھ نہیں ہے گل میں تھوڑے چیتے پہلے ہی پا چھڈی سی بھائی میرا قصور نہیں ہاں گل تو میں تھانوں پہلے سٹے ہی سنا چھڈی سی پر تھانوں سمجھ نہیں آئی مولوی کہندا کی ہے سانوں دین پاک دی محفل ہوے نا تے بہنا ہوے تے ہو کسے کہانیاں سنانا بندہ شروع کر دے تے قوم آندی ہے بلے 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 جو ہی احکام والے پاسے یا سبق والے پاسے آوے نا کوئی کھتی نو لگ پیندا کسے دی کنڈ نو خارش چڑھ جاندی ہے کوئی موبائل وچ وڑ جاندا ہے تے کوئی پیچھے راہ ویکھن دی کوشش کردا ہے پر نسنا کتھوں ہے کہنے کو تو ہم مسلمان ہیں لیکن اسلام کی بات ہم ہضم نہیں ہوتی کہنے کو تو ہم عاشق رسول بھی ہیں ہم بڑا کچھ ہیں لیکن جب بات آتی ہے نا احکام اسلام کی ارے قرآن اس لیے نہیں اترا کہ اس کو طاقوں میں سجا کے رکھ دینا اور اس کے احکام کی طرف توجہ نہ کرنا قرآن اس لیے نہیں آیا قرآن اس لیے آیا ہے کہ جو تجھ میں یہ حیوانیت ظلم و جبر اور جاہلیت اور جہالت بھری ہوئی ہے یہ کتاب تیرے ظاہر باطن کو صاف کرنے کے لیے آئی اور وہ کیویں صاحب ہونا خالی چومن نال خالی سجا کے رکھن نال باقی پھر ساڈے قوم دے نام نہاد رہنماواں دے اندر تے پیشواواں دے اندر تے ایڈی جرت ہے کو نہیں الا ماشاءاللہ وکو کھول کے قرآن دی گل چا سناوے نہ کوئی سنان والا لبدا ہے تے نہ ساڈی قوم وچ سنن دا حوصلہ رہ گیا اے بھی یاد رکھیا جائے گل وہی میاں صاحب والی ہے بھائی اللہ دے ولی نچوڑ کٹ گئے نے میاں صاحب فرماؤندے نے فرمایا اتوں اتوں
کلمہ پڑھیا تو میں کلمہ پڑھیا گل انتر دی نہ جانی روڑا وچوں پتھراں وچوں میں ہیرے لباں تے آ مٹی نہ چھڑی روڑا وچوں میں ہیرے لباں تے آ مٹی نہ چھڑی۔ میاں صاحب فرماؤندے نے فرمایا کاش کے اسانو کلمے دی حقیقت دا پتہ لگ جاندا اے کی ہے اور اساں کی پہ پڑھنے ہیں کیدے نال وعدہ پہ کرنے ہیں کی وعدہ پہ کرنے ہیں تے فرمایا سانو آسے پاسے بھجن دی لوڑ ہی کوئی نہیں سی یار دل وچ لب جانا لیکن اساں زبان صرف زبان تک محدود رکھیا ہے اساں خالی زبان تک محدود رکھے نہ ساڈے وچ اعمال رہنے نہ کردار رہا ہے نہ او دل رہا ہے نہ او ساڈا اٹھنا بیٹھنا تہذیب تعلیم ساڈا رہنا سہنا ساڈے وچ اعمال کردار والی کوئی شے نہیں رہ گئی او اکبر الابادی آندا ہے جو جی میں آئے وہ کام کیجئے بس ہر انجمن میں دعوی اسلام کی والا جو مرضی کیتی رکھ پر کو کام کیتی رکھی جتھے جاویں یہ ہوئی آکھی آئی ایم گڈ مسلم توجہ نہیں فرمائی ہاں باقی جو لکھ دی لائی رکھ تینوں کوئی نہیں پوچھنا لگ اور وہی حالت بن گئی آج ساڈی قسم خدا دی کر کے آنا یار سچی دس ساڈی زندگی دا کیڑا شعبہ ہے جڑا اس وقت دین اسلام دے مطابق بول دے نہیں کہن واسطے تے اسی مسلمان خدا دیا بندیا عشق دا زینہ ایمان تو بعد ہوتا ہے عشق دا زینہ ایمان تو بعد ایمان پہلے عشق بعد عشق اتلی پوڑی ہے ایمان دی سانو خبر کوئی نہیں اسی عاشقاں والی پوڑی تے چڑھے کھڑے ہیں ایمان کی ہے اسی جدوں یہ گل کر رہے ہیں لوگ کہندے نے بھائی اسی مسلمان تے ہے اسی ساڈے کول ایمان تے ہے او بھائی دعوے والا ایمان نہیں اتھے تے تیرا چل جائے گا اتھے تے تیرا سر جائے گا لیکن اللہ رسول دی بارگاہ بے دلیلہ ایمان نہیں چلتا اور جس ایمان دا تعارف رب کائنات نے قرآن مجید دے اندر کرائے سنا دیں آیت ارشاد ربانی نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما رب کائنات نے فرمایا اے محبوب تیرے رب دی قسم ہے تیرے رب دی قسم ہے کہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اے اپنے معاملات دا تھانو حاکم نہ منن اپنی زندگی دا تھانو حاکم نہ منن فیصلہ انہاں دا ہوے معاملہ انہاں دا ہوے فیصلہ تھوڑا ہوے گل انہاں دی ہوے مرضی تھوڑی ہوے اور جدو تھوڑا حکم آوے انہوں منن دی کیفیت انج ہونی چاہیے انہوں مندیاں ماسا تکلیف بھی نہ ہووے
جس لے حبیب خدا دا حکم آوے تھانوں منن دے اندر تکلیف پھر جنوں تکلیف ہوندی ہے نا وہ پھر او دا اظہار مختلف طریقے نال لوگ کردے نے ہن جدوں حکم رسول دی گل آوے نا کئی آکھن گے مولوی صاحب زمانہ بدل گیا کئی آکھن گے وقت بدل گیا کئی آکھن گے مولوی صاحب ہن او وقت نہیں رہا لوگ بدل گئے نے کئی آکھن گے مولوی صاحب معاشرہ بدل گیا ہے تھوڑی جی رعایت کر دو تھوڑی جی خدا کے بندے میں مان لیتا ہوں ہر شے بدل گئی ہے لیکن اللہ کا قرآن تو نہیں بدلانا اللہ دا حکم سے نہیں بدلیا نہ رب بدلے ہے نہ قرآن بدلے ہے نہ رب دا حبیب ذیشان بدلے تو مسلمان خالی تو بدل گیا یہ دا مطلب ہی ہوئی نکل ہے نا کہ مسلمان بدل گئے سچ فرمایا اقبال نے رگوں میں وہ لہو باقی لگی ہے رگوں میں وہ لہو باقی لگی ہے وہ دل وہ آرزو باقی لگی ہے نماز و روزہ قربانی و حج یہ سب باقی ہے تو باقی لگی وقت تھوڑا گل سناواں اپنی گل مکاواں روایت پاک سنائیے وہ صدقے جاواں یہودی مذہب دا یہودی آکے پیشن گوئی پیا کرتا ہے اج رات نو نبی آخر الزمان دی ولادت ہو جانی ہے تے پھر ولادت تو بعد تصدیق بھی پیا کرتا ہے کون ہے یہودی ہے یہودی ہے جمن تو پہلا ولادت تو پہلا پیشن کوئی پیا دیتا ہے ولادت تو بعد تصدیق پیا کردا ہے یہ دا مطلب ہے یہودی میرے پاک نبی نو بڑے سونے طریقے نال جان دے لے مسلمانہ گل قابل غور سنی یہو جیاں گلاں تینوں کوئی نہیں سناوے یہودی جان دے نے رسول اللہ نو جان دے نے تا آ کے تے پہلا پیشن گوئی پیا کردا ہے پھر تصدیق پیا کردا ہے عیسائی قرآن گواوے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد یہ مطلب ہے عیسائی بھی جان دے نے عیسائی بھی جان دے نے یہودی بھی جان دے نے سونے طریقے نال جان دے نے وہ جیڑے جنہ کتاباں دے اندر رب کائنات نے سونے محبوب دی جمن والی رات لکھ چھڈی ہے پیچھا ہور لکایا کی ہونا اللہ سونے نے انہاں کتاباں دے اندر اپنے پاک محبوب دی صفات نو اخلاق نو کردار نو پوری طرح بیان فرما چھڈیا اے دا مطلب ہے یہودی بھی جان دے نے عیسائی بھی جان دے نے لیکن بڑی تعجب والی گل ہے جان دے بھی ہے نے لیکن ایمان نہیں لے آوندے من دے نہیں یہ دا مطلب ہے جاننا ہو رے مننا ہو رے جان دے نے لیکن جانن دے باوجود ایمان دی دولت تو محروم نے ادھر مسلمانہ میرے ال توجہ کر 1450 سال گزر گئے نے او جان دے نے تعارف ہی رکھ دے نے
انہاں سارا کچھ پڑھیا ہویا ہے لیکن اج تک نہ یہودیاں نے تیرے رسول نو منیا ہے نہ عیسائیاں نے تیرے رسول نو منیا ہے. بولدا نہیں منیا کہ نہیں منیا. اج تک یہودیاں نے تیرے رسول دے معجزات نو نہیں منیا. انہاں اپنی گل منوائی. انہاں آخیا ساڈا بندہ چل تے گیا. ساڈی قوم آخیا جی بالکل گیا لیکن اج تک تیرے رسول دے معجزہ معراج نو انہاں تسلیم نہیں کیتا. گل سمجھنا منے نے بولا منیا اج تک نہیں منیا. جان دے ہے لیکن منیا نہیں منیا نہیں. خدا دیا بندیا اے مسلمان جیڑا بندہ رسول نال محبت دا دعویٰ کردا ہے ایمان دا دعویٰ کردا ہے رسول اللہ دے نال کملی والے دے نال عشق دا دعویٰ کردا ہے میں او دے کولوں پوچھنا چاہنا وا جیڑے جنہاں نے 1450 سال تو تیرے رسول نو نہیں منیا اوے اج تو انہاں نو من کے انہاں دے پیچھے کیوں ٹریا؟ کیا محبت یہی ہے کہ بندہ اپنے محبوب کے دشمنوں کو تسلیم کرے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ محبت کا تقاضا نہیں، یہ عداوت منافقت اور دشمنی ہے. تیری دنیا دی مثال دینا اگر کسی عام بندے دے نال تیری دوستی ہوئے عام بندے نال اور اس بندے دے دشمنوں نال جدو تو اٹھیں گا بیٹھیں گا صلح رکھیں گا دوست آکھے گا یار تو تے منافق نکلے ہیں. یا تے میری گل تھانوں نہیں سمجھ آؤندی پئی یا تسی سننا نہیں چاہندے یا تھانوں گلاں پئیاں کوڑیاں لگدیاں کوئی چکر ضرور ہے. تھانوں یہ جیاں کسے سنائیاں نہیں نا بھائی اج تک. وہ کو بندہ سی نا ناراض نہ ہویا جے بندہ سی تے ہر روز نا باہروں مار کھا کے گھر آوندا سی. اماں نے پوچھیا پتر خیر روزانہ مار کھا کے آنے؟ انہیں آخیا اما جرم انہیں لوگوں نے سچ کہی نہ لوگ ہی مار دے لوگوں نے سچ کہی نہ لوگ ہی مار دے. انہیں آخیا ماں نے آخیا میرا پتر عجیب گل ہے تو سچ کہی نہ لوگ ہی مار دے. انہیں آخیا اما تینوں بھی آخا تے توں بھی ہنے جتی پھڑ لینی. ماں نے آخیا یہ کو عجیب گل پیا کرنا تو. انہیں آخیا آ گھوڑا تے آ گھوڑے دا میدان اما یہ دس ابا کنے عرصے تو مر گیا؟ انہیں آخیا کچھ 6 سال 7-8 سال ہو گئے نے. انہیں آخیا اما ناراض نہ ہو میں تے گل کراں؟ انہیں آخیا کر. انہیں آخیا ابا تے 8 سالاں تو چلا گیا اگلی دنیا چ تو اے سرخی پاؤڈر میک اپ کجل شجل کینوں مکھان لئی کرنی ہے خیر ہوے. وہی گل بنی انہیں جتی پھڑ لئی. انہیں آخیا کھلو جا فلانے دیا پترا تینوں میں دسنی آ. انہیں آخیا ویکھیا ہی اما حقیقت یہ ہوئی ہے بندہ سچ ماں نو بھی آکھے تے جتی وہ بھی پھاڑ لے گی. تسی اپنی تھان دے بھا ٹھیک بیٹھے جی تسی ٹھیک بیٹھے جے تھانوں یہ گل کسے سنائی نہیں. سچی دس تھوڑا جہا نا میں غور کر لے. تیری دنیا دا اصول ہے تو اگر اپنے کسی یار دے دشمن نال بہ جاویں تینوں لوگ کی آکھن گے یار میری گل چھٹ دے میں تے شئی کوئی نہیں. تو اپنی دنیا دا اصول لے لے. اگر تو اپنے یار دے دشمن نال بہ جاویں اون دے نال تیرا یارانہ ہوئے او دے نال اٹھنا بیٹھنا ہوئے تینوں اپنا بیلی کی آکھے گا تے دنیا والے کی آکھن گے؟ سچی دسیا جے کوڑ نہ ماریا جی. یار او ہن دنیا والے آکھن گے دوست بیلی آکھن گے اوے دعویٰ ساڈی محبت دا کرنا ہے تے بہنا ساڈے غیراں نال ہیں ساڈے شریکاں نال بہ کے سانوں ساڑنے مڑ سجن بھی سانوں گئی نے دور فٹے منہ تیری دوستی تو تے اسی
ویلے تے کلے ہی چنگے سا ایویں ہی ہے نا اچھا اے تے عام بندے دی دوستی اور محبت دا تقاضا ہے اللہ دے بندے رسول اللہ دی محبت دا کوئی تقاضا نہیں ہوے گا سچی دس یہود نصارا اسلام دے قرآن دے حبیب خدا دے نبی پاک دی ذات بابرکات دے آپ دے اتے نازل ہون والے نظام دے دشمن نے یا دوست نے سچی دسی دشمن پکی گل ہے مندے جے اچھا دشمن نے ہن اساں جدوں دعویٰ کرنے ہاں یا رسول اللہ اساں تہاڈے نال محبت کرنے ہاں عشق کرنے ہاں نعرے بھی مارنے ہاں ٹھیک ہے سارا کچھ کر لیکن حقیقت ذرا اپنے آپ نو سونیا ذرا کنڈے تے تولنا ہے قرآن نے یا حدیث نے جو ترازو قائم فرمائے اس ترازو تے تھوڑا جی اپنے آپ نو تولنا تینوں پتہ تے لگے میں عاشق ہاں یا منافق ہاں جدو تولے گا تینوں اپنا ضمیر بول کے دسے گا جے زندہ ہو جاتے دعویٰ رسول اللہ دے نال محبت دا اور عشق دا جنہاں نے اج تک تیرے رسول نو نہیں منے تو انہاں نو من کے انہاں دے پیچھے ٹر ہن تو آکھے گا مولوی صاحب اسی کیویں منے ہیں سچی دس ساڈے وچوں کثرت کثیر لوگاں دیاں شکلاں رسول اللہ والیاں نے یا رسول اللہ دے دشمناں والیاں نے ناراض نہ ہوئے ساڈے وچوں کثرت نال لباس رسول اللہ والا چل دے یا رسول اللہ دے دشمناں والا چل دے ساڈے کول تعلیم نبیاں رسولاں دی ہے یا کافراں دی ہے ساڈا نظام معیشت حکومت اسلام والا یا کافر والا سچی دسی پیچھے جی اسرائیل دا معاملہ بنے ایک ساتھی دوگلی پالیسی ویکھ یار دکھ لگدا ہے پیچھے جی اسرائیل دا معاملہ بنے لوگاں آکھیا ہوئے پیپسی نہ پی گیا جے کوکا کولا نہ پی گیا جے لیز پاپڑ نہ کھایا جے کیوں ہم مسلمان ہیں یہ اسرائیل کی بنائی ہوئی مصنوعات ہے ارے خدا کے بندے میں پوچھنا چاہتا ہوں جب کفار سے بائیکاٹ کرنا ہوتا ہے تو کیا کفار کی مصنوعات سے کیا جاتا ہے یا ان کی تعلیمات سے کیا جاتا ہے تعلیم تیرے گھر میں تہذیب تیرے گھر میں نظام تیرے گھر میں اور تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کوکا کولا کو چھوڑنے کا اعلان کر رہا ہے ارے یہ دوغلی پالیسی چاہے کوئی بھی ہو رسول اللہ کی بارگاہ میں نہیں چلے گی اگر کفار کے ساتھ بائیکاٹ کرنا ہے پھر کفار کے نظام کو چھوڑنا پڑے گا کفار کی تعلیمات کو چھوڑنا پڑے گا کفار کے طریقوں کو چھوڑنا پڑے گا کفار کے پیچھے چلنا پیچھے ان کے راستے کو چھوڑنا پڑے گا ان کی ثقافت اور ان کے نظام کو چھوڑنا پڑے گا تب جا کے بائیکاٹ ہوگا اگر تو اوپر سے بائیکاٹ کرے اور اندر سے محبت رکھے سن لے میری بات تیرے دل میں کبھی بھی نہ خدا کی معرفت آ سکتی ہے نہ رسول کی محبت آ سکتی ہے تیرے دل میں اللہ کی معرفت رسول کی محبت صرف اس وقت آئے گی جب تو کفار کی تعلیمات سے بائیکاٹ کرے گا ان کے طریقہ سے بائیکاٹ کرے گا ان کے راستے کو چھوڑے گا اور ان کے نظام کو چھوڑے گا تب جا کے تو کہیں مومن بننے کے قابل ہو ہم کہتے ہیں کفار سے بائیکاٹ ہونا چاہیے ہم یہ نہیں کہتے نہیں ہونا چاہیے ہم
کفار سے بائیکاٹ ہونا چاہیے، لیکن ہم ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں تماشا نہیں ہونا چاہیے، حقیقت میں ہونا چاہیے۔ اتوں اتوں ہور تے وچوں یاریاں، تنخواہ دی خاطر، ڈالر دی خاطر، ووٹاں نوٹاں دی خاطر، چاہے کوئی بھی ہوئے، وہ کسے شکل اچ ہوئے، زمین دے کسے ٹکڑے دھرتی دے کسے تھان تے ہوئے، جب تک رسول اللہ دے دشمناں والا راستہ چھوڑے گا نہیں اور رسول اللہ دے یاراں والا راستہ اپنائے گا نہیں، وہ قرآن دے ترازو تے کدی تل نہیں سکدا، اور جڑا تل نہیں سکدا اسی انہوں کدی تسلیم نہیں کر سکتے۔ آخری 5 منٹ میرے رہ گئے، ہوں تو خوش ہو جاؤ بھائی یار جان چھڈی جاندہ ہے، ہوں تو ہس پو بھائی جان چھڈن لگے۔ جدوں رسول اللہ دے نال محبت دی باری آوے نا، مولا فرماؤں ہے فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه، اگر تجھے میرے محبوب کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے نا، رشتہ بنانا ہے اور میرے محبوب کے دربار کے ساتھ وابستہ ہونا ہے، پہلے جا دولت ایمان لے کے آ، پھر دولت تعظیم لے کے آ، پھر نبی کی مدد لے کے آ، اور چوتھی چیز جو نور میرے نبی پہ نازل ہوا ہے نا اس کی اتباع لے کے آ، تب جا کے تیرا رشتہ میرے محبوب سے جڑے گا، وگرنہ نہیں جڑ سکتا۔ اگر برادری کی بات ہوتی تو ابو جہل معاذ اللہ نبی کا یار ہوتا، ابو لہب نبی کا یار ہوتا معاذ اللہ، لیکن اللہ رسول کی بارگاہ میں برادریاں نہیں چلتی، برادریاں وہاں نہیں دیکھی جاتی، وہاں سرداری نہیں دیکھی جائے گی، وہاں دولت اور دنیا کے عہدے نہیں دیکھے جائیں گے، وہاں دعوے نہیں دیکھے جائیں گے، وہاں تیرے سینے میں چھپا دل دیکھا جائے گا کہ تیرے سینے میں ابو لہب والا دل ہے یا سلمان فارسی والا ہے، بلال حبشی والا ہے۔ بھائی اگر قربت برادری اے دے نال رسول اللہ دے نال یاری جڑدی ہوندی نا، یا محض میلاد دی محفل نال، جدو اسی یہ گل کرنے ہیں لوگ ہی کہیں لے ویکھے میلاد دے منکر نے، اور بھائی میلاد کار تینوں نہیں روکتے، اسی کر لنگر بھی کر، خیرات بھی کر، زکاتاں صدقات بھی دے، ثواب والے کام نے، جیڑا انہاں نوں نہ مننے ساڈا او دے نال کوئی تعلق نہیں، کر ضرور کر، لیکن اسی یہ آنے ہاں اونج کر جی میں قرآن آتا، اونج کر جی میں رسول دا فرمان آتا۔ اگر خالی میلاد دی گل ہوندی نا تے بھتیجے دی خوشی دے اندر اپنی غلاماں نوں تے ابو لہب نے بھی آزاد کر چھڈیا سی، لیکن انہوں تھوڑا جہا فائدہ لبدا ہے، تو قرآن فرماؤندا ہے میرے محبوب نال تیرا تعلق جڑن دا مطلب ہے فائدہ تھوڑا نہ لے، پورا لے، فائدہ انج دا ہوئے کہ اس دنیا دے اندر بھی تو کامیاب ہو جاویں اور آخرت دے اندر بھی کامیاب ہو جاویں۔ لیکن یار قسم خدا دی کر کے آنا، اگر کسی مسجد دا امام ہوئے نا، ساڈی قوم دی یہ حالت بن گئی ہے، اگر کسی مسجد دا امام خطیب ہوئے نا اور قرآن مجید دے احکام دے اتے گفتگو کرے، انہوں مسجد وچ کوئی نہیں رہن دے، بندہ پوچھے دا جرم کی ہے، کہندے نے قرآن بیان کر دے، توجہ نہیں یہ فرمائی، اور جدو دا یہ قرآن بیان ہونا بند ہویا نا، ادوں دا ساڈا بیڑا غرق ہو گیا۔ اچھا اج تو
50 سال یا 100 سال پچھا لگا جا کدی رنا دا میلاد بھی سننے چ آیا سی کدی کوئی 50 60 سال 100 سال پچھا لگا جا بابیاں کو پوچھ لے کدی رنا دا میلاد بھی سننے چ آیا سی ہاں کیوں اللہ دا قرآن فرماؤندا ہے اے حکم قرآن ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ قرآن فرماتا ہے اے مسلمان عورتوں جب تم نے زیور پہن رکھا ہو تو زمین پہ پاؤں آہستہ آہستہ رکھنا تاکہ تمہارے زیور کی آواز بھی غیر محرم تک نہ چلی جائے ہمارا قرآن تو اتنا غیرت والا ہے وہ فرماتا ہے زیور کی آواز نہیں جانی چاہیے آج کل ہم کہہ رہے ہیں یہ ساؤنڈ پہ بیٹھ کے تقریریں کرے اور نعتیں پڑھے قرآن فرماتا ہے نہیں اس کے زیور کی آواز غیر محرم تک نہ جائے مسلمانوں میلاد بھی رسول کا اور دشمنی بھی رسول کی یہ کہاں کا عشق ہے اور یہ کہاں کی محبت ہے بات غور سے سن جب عورت بیت اللہ شریف میں جاتی ہے وہاں تلبیہ اس کو اونچی آواز سے پڑھنا جائز ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک کیا اونچی آواز سے پڑھ سکتی ہے وہاں اور وہ مقدس سرزمین ہے وہاں پہ تو جلدی انسان شیطان کے قابو میں بھی نہیں آتا اس سرزمین کی برکت سے لیکن حکم یہ ہے کہ وہاں پہ جا کے بھی یہ اونچی آواز سے اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے اب اس بات سے لوگ مطلب نکالتے دیکھے یہ میلاد کو نہیں مانتے ارے بھائی ہم میلاد سے نہیں روکتے ہم میلاد کو مانتے ہیں لیکن بے حیائی اور بے غیرتی کو نہیں مانتے عورت میلاد منائے گھر میں بیٹھ کے جب اللہ کے رسول کی ولادت کا موسم مہینہ آئے اپنے رسول سے یہ وعدہ کر لے کہ آئندہ کے بعد میں ولادت رسول کی خوشی میں اپنے سر سے برقع نہیں اتاروں گی ایسے میلاد نہیں ہو سکتا اپنے دل میں قرآن پڑھے اندر بیٹھ کے درود پڑھے غیر محرم سے اپنی آواز کو بچائے ایسے میلاد نہیں ہو سکتا ہے بالکل ہو سکتا ہے ہر کام ہو سکتا ہے لیکن تب جب ہمارے دل میں ایمان موجود اطاعت رسول موجود ہو آخری گل پیر باہو دی گل آپ نے نچوڑ کر چھڑی میرا پیر سلطان العارفین فرمایا عاشق سوئی حقیقی جہرا عاشق سوئی حقیقی چہرہ یارا قتل معشوق دے منے ہو چتول ویکھے رات ماہی دا او تا لگے اسے بنے عشق نہ چھوڑے او یارا مکھ نہ موڑے بھاویں سہ تلواروں کھلے او سچا عشق حسن علی او سچا عشق حسین علی دا
باہو سر دیوے راز نہ بھنے ایک تنقید محض تنقید ہوندی ہے، ایک تنقید پر اسلام اساں ہی گلاں کرنے ہیں، سانو فکر ہے کہ نبی دی امت غلط راستہ چھڑ دے تے صحیح راستہ تے آ جائے، خیراں والا راہ چھڑ دے تے اللہ دے رسول تے رسول اللہ دے یاراں والے راستے تے آ جاوے، بس ساڈا یہ ہوئی مقصد ہے۔ باقی ہر بندے دی اپنی سمجھ، دعا کر رب کائنات عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ میں انتہائی معذرت قبلہ مولانا صاحب تشریف فرما نے اب دا خطاب ہونے تے انتہائی معذرت یار کی پیا کرنا ہے، میں گزارش کروں گا ربیع الاول شریف دا مہینہ اور الحمدللہ اساں رسول اللہ دی امت سانو حبیب خدا دے نال پیار ہے تے جڑا اپنے رسول نال پیار رکھدا نا وہ اپنے رسول دی امت نال بالکل پیار رکھدا، ضرور پیار رکھدا، اپنے مسلمان بھرا نال ضرور پیار رکھدا۔ تو جڑے لوگ عاشقان رسول بیٹھے نے تے مومن مسلمان بیٹھے نے اپنے پاک رسول دی ولادت طیبہ دی خوشی دے اندر، میں ذات واسطے سوال نہیں کر رہا، میں نبی دی امت واسطے سوال کر رہا۔ اساں ایک مہم چلائیے کہ جتنے لوگ مومن مسلمان سیلاب تو متاثر ہوئے نے اساں حکومت دی مداخلت تو ہٹ کے بذات خود انہاں دی معاونت کر رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ایک تے انہاں دے مداخلت ہے، انہاں دی مداخلت تو ہٹ کے اسی انہاں نال جانا ہی نہیں چاہتے، نہ انہاں کو لینا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ دی امت دی خاطر، رسول اللہ دی امت نال پیار اور محبت دی خاطر اساں قوم دے اگے سوال کرنے ہیں، ذات واسطے نہیں، گھر واسطے نہیں، اپنے مسلمان بھراواں واسطے، اپنے رسول دی امت سمجھ کے انہاں غریب لوگاں دی امداد کرو جڑے لوگ سیلاب دی وجہ نال بیچارے بے گھر ہو گئے نے اور انہاں نوں اس وقت روٹی دا وقت ہے۔ ایتھے دو بندے اٹھ پو، چولی پھڑو، اٹھو یار جلدی کرو، وقت نہیں ہے، دو بندے اٹھ پو، جڑا نا کنجوسی نہ کرے آجے، یہ ایویں سمجھو کہ نبی پاک سرکار دی ولادت مبارکہ دی خوشی دے اندر یہ تساں میلاد منا رہے ہیں۔ رسول اللہ دی امت دی خدمت جدو کرو گے، میلاد منانا بھی تے رسول پاک نو راضی کرن واسطے ہوتا ہے، تے جدو رسول دی امت دی خدمت کرو گے نا انشاءاللہ العزیز مدینے دا تاجدار ضرور راضی ہوئے، اپنے رب رسول دی رضا واسطے، لوگاں نو وکھاون واسطے نہیں، میرے مطلب یا میری ذات واسطے نہیں۔ کنجوسی نہ کریا جے کوئی جناب علی اے رسول دا تھانوں رسول دا واسطہ دے کے کہہ رہے ہیں، کنجوسی نہ کریا جے، اپنے رسول دی محبت نو مد نظر رکھ، اپنے رسول دی امت واسطے، اپنے غریب بھراواں واسطے